الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ لہو کے قطروں سے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں سے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر چراغ محفل جلانے والوں، نچوڑ کر خون جگر چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشو سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ انتہائی معزز محترم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے نوجوان حضرات، اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہانہ درس قرآن کے عنوان سے معاون پروگرام میں آپ حضرات کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ ماہانہ پروگرام اپنے 1 سال کے سفر کو طے کرتے ہوئے الحمدللہ دوسرے سال کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس سے مقصود قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ، اور جن حضرات نے امت تک احسان فرما کر قرآن مجید پہنچایا، ان کا پرچار اور ان کا مقام اور مرتبہ امت کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کی پہلی کڑی آدم علیہ السلام ہے، اور جن کی آخری کڑی آمنہ کے لال سید الرسل و خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی، اس میں جو دل اللہ کو پسند آئے اللہ رب ذوالجلال نے ان دلوں کو انبیاء علیہم السلام کے دل منتخب فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے دوسری نظر فرمائی تو اللہ رب ذوالجلال کو آمنہ کے لال سرور کونین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار نظر آئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، حضور علیہ السلام کے دین کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے اور نظر فرمائی تو حضرات علماء کرام جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، علم کا مرتبہ عطا فرمایا،
ان کے دلوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر کتابیں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتری، موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتری، داؤد علیہ السلام پر بھی کتاب اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتری، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب اتاری ساری کتابوں سے افضل کتاب تھی، کیونکہ نبی بھی افضل تھا، اور یہ کتاب اس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو پڑھا، خود پڑھا ہے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کے ذریعے اس قرآن کی ایک آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کو اتار کر آمنہ کے لال کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور پھر اس کتاب کو آمنہ کے لال نے پڑھا، اس وجہ سے اس کو قرآن مجید بھی کہتے ہیں۔ اس کو کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس اللہ کے پاک کلام کو لکھا، اس وجہ سے اس کتاب کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ بھی اس کا نام، قرآن مجید بھی اس کا نام، کتاب اللہ بھی اس کا نام۔ اب یہ کتاب جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے حضرات صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل ہوئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ مکے میں گزارنے کے بعد فاران کی چوٹی پر اللہ کے حکم سے جو پہلا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اعلان نبوت کے 3 سال بعد اللہ کے حبیب نے اعلانیہ طور پر سارے قریش کے قبیلوں کو جمع کر کے قریش والوں کو بلا کر اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی انبیاء کی، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سارے قبیلے والوں کو بلایا، قریش کو اکٹھا کیا، آپ نے پیغام سنایا کہ لوگوں پیغام یہی ہے، تم نے جو 360 بت بنائے ہیں، بعض روایات کے مطابق 300 سے بھی زیادہ، بعض روایات کے مطابق 700 سے بھی زیادہ، بعض روایات کے مطابق ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بت تم نے جو بت بنائے ہیں کہ یہ بت بچے اور بچی دینے والے، یہ خوشی کا بت، یہ غمی کا بت، یہ سارے بت تم نے بنائے ہیں۔ آج محمد رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد توحید کا پہلا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کرتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ اعلان نبوت سنایا، پیغمبر کا چچا ابو لہب جس نے آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی میں خوشخبری سنانے والی باندھی صوبیہ کو آزاد کیا، جس نے یہ خوشخبری سنائی، خوشخبری کیا تھی کہ تمہارے بھائی عبداللہ جس کا انتقال ہو چکا، اس کے گھر میں ایک اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ ابو لہب نے خوش ہو کر اس باندی کو آزاد کیا، اب یہ باندی آزاد ہو گئی، ابو لہب خوش ہوا۔ ٹھیک 40 سال 43 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پیغمبر دو جہاں نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جب اعلان نبوت کیا،
اعلان نبوت پر سب سے پہلا اختلاف جس کو ہوا وہ ابو لہب ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کا چچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پتھر چچے نے مارا۔ اب یہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے امت کو ایک راستہ بتلایا ہے۔ راستہ یہ بتلایا، سبق و رسول یہ بتلایا کہ حالات کے ساتھ چلنا اس بات کی ضرورت نہیں ہے، حق کے ساتھ چلنا یہ اصل ضرورت ہے۔ اگر حالات کے ساتھ چلنا ہوتا تو مکہ میں حالات یہ نہیں تھے کہ اکیلا مدینہ مکہ میں آمنہ کا لال یتیم مکہ یہ اعلان کرتا لا الہ الا اللہ، یہ اعلان کبھی نہ کرتا۔ حالات مطابق نہیں تھے، حالات سارے مخالف تھے۔ مخالفت حالات کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اللہ کے پیغام کو پیش نظر رکھا اور امت کو یہ سبق بتایا کہ حالات کی بات کو نہیں لیا جاتا بلکہ حق کی بات کو لیا جاتا ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا چاہتا ہے، اللہ کا دین کا منشا کیا ہے، دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ نبوت کا پہلا سبق ہے جو فاران کی چوٹی پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو میرے دوستو، اللہ جل جلالہ کے حبیب امت کو سبق بتا گئے، بھئی حالات کے ساتھ نہیں چلتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات تو کبھی کسی طرح، لیکن جب چلنا ہے تو چلنا دین اور شریعت کے مطابق ہے۔ دل چاہے نہ چاہے، طبیعت چاہے نہ چاہے، حالات کو نہیں دیکھنا بلکہ دیکھنا یہ ہے کالی کملی والے نے ہمیں سکھایا کیا ہے، بتلایا کیا ہے، شریعت کہتی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں ڈالا کیا ہے، صحابہ کے دلوں میں بات کیا آئی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جماعت حضور نے تیار کی، اللہ نے ان کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، سکول کے امتحان، مدرسے کے امتحان، اس میں امتحانات کا طریقہ کار اور ہے، استعداد دیکھی جاتی ہے، صلاحیت دیکھی جاتی ہے، لب و لہجہ دیکھا جاتا ہے۔ فوج امتحان لے تو اعضاء دیکھے جاتے ہیں، استاد امتحان لے تو صلاحیت دیکھی جاتی ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کا امتحان لیا، اور دل کے امتحان لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان سارے صحابہ کو کامیاب قرار دے دیا۔ صحابہ سارے پاس ہو گئے کیونکہ میں اللہ خود ممتحن تھا، مدرس رسول اللہ تھے اور امتحان دینے والے صحابہ تھے۔ اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ رب ذوالجلال نے یہ تقوی کا جو کلمہ ہے صحابہ کرام پر فٹ کر دیا، صحابہ کے لیے لازم کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ ان پر یہ لازم کیوں نہ کرتے، اللہ ان پر یہ فٹ کیوں نہ کرتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی اس کے حقدار تھے۔ وَحَقَّ بِهَا، آگے فرمائے وَأَهْلَهَا، حقدار بھی صحابہ تھے اور اہل بھی صحابہ تھے۔ یعنی اگر ابو بکر کو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو انعام ملا، ابو بکر حضور کا پہلا صحابی بنا محمد الرسول اللہ کے بعد، والذین معہ، امام شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکز
صدیق اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافروں پر سخت قسم کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیا میں آگے بڑھے ہوئے، رحماء بینہم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رکعا سجدا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا خاصا، جب بھی مسجد نبوی میں جاتے صحابہ دیکھتے حضرت علی کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یہ حضرت علی کا خاصا۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا تراہم، یعنی تراہم کا لفظ جو استعمال فرمایا، اس کا مخاطب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں رکوع اور سجدے میں۔ کتنا بڑا خوش قسمت سجدہ ہوگا صحابہ کا جس کو دیکھنے والے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی، انہیں کہ یہ صحابہ اللہ جل جلالہ نے ان کو منتخب کیا حضور کی محبت کے لیے، حضور کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، حضور کے دین کی قربانی کے لیے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اور قربانی اتنا دی کہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کیا۔ اب اس واقعات حیات و صحابہ میں لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی محبت میں کس انداز میں قربانی کو پیش کیا، اور اس سے اللہ جل جلالہ کا قرآن ہر جگہ پر صحابہ کی مدح کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ سابقون الاولون صحابہ، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، یہ تین گروہ ہیں۔ پہلے نمبر پر سابقون الاولون، جنہوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا اور مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، ہجرت کا ان کو موقع میسر نہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہ کی۔ پھر صحابہ کا وہ گروہ 114 جن کی تعداد ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ اب یہ ہجرت کیوں؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم تھا کہ گھر کو چھوڑنا ہے، علاقے کو چھوڑنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس وقت کافروں کے ظلم سے تنگ آ گئے، مکہ کی زندگی میں پریشان ہو گئے، اللہ رب ذوالجلال نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ جل جلالہ نے انعام عطا فرمایا، ہجرت کا حکم ہوا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی، دوسری ہجرت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدینہ منورہ کی جب ہجرت ہوئی یہ انقلابی ہجرت تھی۔ اب صحابہ آگے ہجرت کی طرف چلے گئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی باری آئی۔ اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہجرت کا سفر شروع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلایا، اپنی چادر پہنائی۔ چادر پہنانے کے بعد میں کہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے اللہ نے جو حکم عطا فرمایا اس کو پورا کرتے ہوئے آمنہ کے لال چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر جوتا اتار کر باہر دوڑنے لگے۔ حضرت اماں عائشہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا ابا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، دشمن سر پر ہیں، اس وجہ سے آپ باہر نہ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ کنڈے کا کھٹکنا یہ بتلا رہا ہے آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر باہر تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب سفر کرنا ہے ان مختصر۔ اب یہ سفر شروع ہوا۔ آمنہ کے لال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اب یہ مسافت شروع ہوئی۔ اب جب چڑھائی شروع ہوئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھے بطور سواری کے حاضر ہیں، آپ ان پر سوار ہو جائیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر سوار ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے بوجھ کو صدیق اکبر نے اٹھایا۔ آمنہ کے لال کے بوجھ
سکتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ آمنہ کے لال میری گود میں آرام فرما تھے، اس دوران وحی کا نزول ہوا، میں نے کیا دیکھا، میری ران پھٹنے لگی، ٹوٹنے لگی۔ وحی کے نزول کی وجہ سے نبوت کی طاقت اتنا ہوتی ہے، اللہ نے صدیق کو منتخب کیا، صدیق نبوت کے وزن کو اٹھا، صدیق نے حضرت محمد رسول اللہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا، کندھے پر اٹھا کر اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ صدیق اکبر چڑھتے گئے، پیغمبر دو جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہے، آمنہ کا لال بیٹھا ہوا، سواری صدیق اکبر ہے۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ صدیق سواری ہوں گے، پیغمبر سوار ہوگا، یہ سفر طے ہو رہا، لمبی مسافت طے ہوئی، آمنہ کے لال پہنچے کہاں پر؟ غار ہرا میں۔ صدیق اکبر نے باہر بٹھایا کہ میں غار کو دیکھوں، غار میں اندر داخل ہوئے، غار کی صفائی کرنے کے بعد اب اس میں سوراخوں کو بند کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اپنی پگڑی کو پھاڑا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے دامن کو پھاڑتے گئے اور پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ بچا، دوسری روایت کے مطابق 2 سوراخ بچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان 2 سوراخوں کو اپنی قوم کی ایڑیوں سے بند کیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آمنہ کے لال کو اپنی گود میں سلایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے چند دعائیں مانگی تھی، اللہ ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میری بیٹی عائشہ ہو، محمد اس کا شوہر ہو، اللہ میری خواہش ایک یہ بھی ہے محمد کا میں اکیلے دیدار کروں۔ اللہ نے اس دیدار کے لیے، اس دعا کی قبولیت کے لیے پیغمبر کو سفر کروایا، ساتھی ابو بکر صدیق کو بنایا۔ قرآن نے یوں بیان کیا، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق نے غار کے سارے سوراخوں کو بند کیا، جو سوراخ بچ گئے۔ دوسری 2 روایتیں، ایک سوراخ بچا، دوسری روایت 2 سوراخ بچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑیوں کو دیا، پیغمبر تشریف لے آئے، گود میں سلایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پیغمبر صدیق کی گود میں ایسے تھے جیسے قرآن مجید ریل میں پڑا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر اکیلے تنہا پیغمبر دو جہاں کی زیارت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، پیغمبر دو جہاں صدیق کو دیکھ رہے، صدیق اکبر پیغمبر کو دیکھ رہے۔ آمنہ کے لال کو نیند آ گئی، حضور کو تھکاوٹ کی وجہ سے حضور آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، رخسار مبارک پر ایک قطرہ گرا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس وقت سانپ نے ڈس مارا، سانپ نے کاٹا۔ صدیق اکبر نے ان ڈنگوں کو برداشت کیا۔ جب برداشت سے بات باہر ہوئی، صدیق اکبر کے دل نے اندر کو رونا شروع کیا، آنسو بہنا شروع ہوئے۔ اللہ تو کتنا قدردان ہے صدیق پر، جس نے پیغمبر پر اپنی جان نچھاور کی۔ اللہ یہ قطرے گرے، زمین پر بھی گر سکتے تھے، پہاڑ پر بھی گر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان قطروں کے گرنے کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا، وہ زمین آمنہ کے لال کا چہرہ بنی، جس کو قرآن نے وضحیٰ کہا۔ وضحیٰ والے چہرے پر حضرت صدیق اکبر کے آنسو کا قطرہ گرا۔ انہیں کہ 2 قطرے اللہ کو پسند، ایک قطرہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ظالموں نے باغیوں نے شہید کیا، حضرت عثمان کا خون کا قطرہ گرا۔ قرآن کی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر قرآن کا قطرہ گرا۔ اللہ یہ عثمان کے خون کا قطرہ تجھے اتنا پسند ہے کہ یہ قطرہ زمین پر بھی گر سکتا تھا، کسی اور جگہ پر بھی گر سکتا تھا، اللہ تجھے یہ قطرہ عزیز ہے۔ اللہ نے فرمایا
عثمان کا حیا بھی باقی ہے، عثمان کا کردار بھی باقی ہے، عثمان کا ایمان بھی سلامت ہے۔ جو قرآن کو مانے گا وہ عثمان کی عظمت کا ضرور اقرار کرے گا، جو عثمان کی عظمت کا انکار کرے گا قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، عثمان کے تقدس کا انکار کرے گا قرآن کے تقدس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ کو دو قطرے پسند، ایک قطرہ ابو بکر کا، ایک قطرہ حضرت عثمان کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قطرہ گرا، محمد رسول اللہ کے رخسار مبارک پر گرا، آمنہ کے لال بیدار ہوئے۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ پیغمبر نے آنکھ کھولی، صدیق کا آگے چہرہ ہے، ہمیں کہ جس کو محمد جس کی طرف جو محمد کی طرف دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ابو بکر نے محمد کی طرف دیکھا، اللہ نے صحابی بنا دیا۔ عمر نے پیغمبر کی زیارت کی، اللہ نے صحابی بنا دیا۔ عثمان، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، صحابہ کی ساری جماعت 1,24,000 صحابہ پیغمبر کی ایمان کی حالت میں زیارت کرتے ہیں، اللہ ان کو صحابی بناتے ہیں۔ صدیق اکبر، تیری عظمت پر قربان جاؤں، تو نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، محمد رسول اللہ نے آپ کو دیکھا، اللہ نے آپ کو صدیق بنا دیا، اللہ نے آپ کو صدیق بنا دیا۔ اللہ جل جلالہ قدردان ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو بلندیوں کی چوٹی پر پہنچائیں گے، جو اللہ کے دین کے ساتھ ٹکرائے گا اللہ اس کی تذلیل کرائیں گے۔ دین کے ساتھ جڑنے والوں کی داستان ابد سے شروع ہوئی، دین کے ساتھ ٹکرانے والوں کے بھی اللہ نے حالات کو بیان کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، فرعون ٹکرایا، اللہ نے سارے اسباب کے باوجود پاس کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، سارے اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اللہ نے عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، سارے اسباب نہیں ہیں، اللہ نے عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا۔ نمرود کے بعد سارے اسباب موجود ہیں لیکن دین نہیں ہے، دین کا مقابلہ ہے، دین کا ٹکراؤ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے پاس کر دیا۔ اللہ نے امت کو اصول دے دیا، دین کے ساتھ جڑو گے اللہ تمہیں عزتوں کی چوٹیوں کے ساتھ پہنچائیں گے، دین سے کٹو گے اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، جیسے اللہ نے پہلے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دو جہاں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں، زیارت کر رہے۔ آمنہ کے لال بیدار ہوئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا۔ میں کہ صدیق کیا ہوا؟ کہ صدیق اکبر فرمانے لگے، موذی نے ڈنگ لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہ آپ نے کہا ایڑی میری طرف کرو صدیق، ایڑی حضور کی طرف ہوئی، حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا۔ صدیق فرماتے ہیں ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یہ پیغمبر کا معجزہ، پیغمبر کا کمال، ہمارے حضور بھی اعلیٰ، حضور کی صفات بھی اعلیٰ، حضور کا لعاب بھی اعلیٰ، حضور کے کردار بھی اعلیٰ، حضور کے گفتار بھی اعلیٰ، حضور کے زلفے بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے کمالات بھی اعلیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، کافر جو ہے وہ آ گئے باہر۔ میں نے حضور سے کہا حضور وہ تو آ گئے، آپ نے پوچھا کون آ گئے؟ میں کہ وہ دشمن آ گئے، اور وہ غار ہیرا جن کو اللہ نے زیارت کرائی ہے انہوں نے دیکھی ہے کہ غار ہیرا میں سیدھا کھڑے ہونے کا راستہ نہیں ہے، کہ نیچے چت بیٹھ کر یعنی لیٹ کر اس میں داخل ہویا جاتا ہے۔ جو بندہ غار میں ہو وہ باہر والوں کو دیکھ لیتا ہے، باہر والا جب تک نیچے لیٹ کر نہ دیکھے اس کو نظر نہیں آتا غار میں کون ہے۔ جن کو اللہ نے دکھائی وہ آنکھیں خوش قسمت ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھی حسرت ہے۔ اللہ اس سارے مجمع والے کو اللہ ہم سب کو وہ مبارک جگہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ حضور آ گئے۔ میں کہ کون آ گئے؟ میں کہ دشمن آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے تسلی دی۔ اللہ کا قرآن اترا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کون سی آیات ہے؟ یہی آیات ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ یہ آیاتیں اتری، اللہ نے صدیق
کی عظمت، صدیق کی صحابیت کو قرآن میں نص قطعی سے ثابت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا یہ نص قطعی سے علماء بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے علماء کے سامنے، یہ ہمارا سبق ہے، یہ عام مجمع جو علماء حضرات ہیں یہ علماء کے سامنے ہمارا سبق ہے، بڑے بڑے شوق تشریف فرما ہے، اس وجہ سبق کی نیت سے دوران ہے، اس کو کمی پیش کی معذرت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک نکتہ، فرمایا کہ روایت میں لکھا ہے کہ اگر وہ آ بھی جائیں اندر، پہلے تو آ نہیں سکتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر وہ آ بھی جائیں، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے اشارہ فرمایا غار کے اس طرف، صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ غار مجھے کھلی ہوئی نظر آئی، یہ راستہ مجھے کھلا ہوا نظر آیا اور نیچے مجھے دریا نظر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ آ گئے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی، میں نے فرمایا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ اس کونے میں چلے جاؤ، پانی کا انتظار ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کونے میں گیا تو پتھر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو میں نے پانی پیا، اتنا میٹھا لذیذ پانی، مجھے یعنی ویسا پانی پھر کبھی ملا ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے میں نے آ کے بتلایا، آپ نے فرمایا کہ جنت کی نہر سے اللہ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کیا، تیری پیاس کو بجھانے کے لیے جنت کی نہر سے انتظام ہوا۔ 3 دن رہے، اب یہ قافلہ آگے روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ہیں، اب راستے میں کبھی صدیق اکبر آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا صدیق یہ کیا بات ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے، میرا دل جب یہ سوچتا ہے دشمن ہماری پیچھے میں لگا ہوا ہے، کہیں آگے سے دشمن وار نہ کر دے، میں فوراً آگے آ جاتا ہوں، پھر میرا دل کہتا ہے پیغمبر کو پیچھے سے وار نہ ہو جائے، میں فوراً پیچھے دوڑتا ہوں، پھر میرا دل محسوس کرتا ہے دائیں وار نہ ہو جائے، پھر میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، بائیں طرف خیال ہوتا ہے بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے آگے جا رہے، راستے میں ایک اور بدماش آیا سراقہ نامی، میں کہ اس نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کی نیت سے تکلیف دینا چاہی، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو روکا، اس سراقہ نامی میں کہ دشمن کی طرف دیکھا، وہ گھوڑے سمیت نیچے دسا، پیغمبر علیہ السلام کو سمجھ تو تھے کافر کہ پیغمبر علیہ السلام میں کہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، لیکن اندر کی جو ضد بھی تھی اور مال کی لالچ بھی تھی، پیغمبر کے پکڑنے پر جو انعام تھا، کافروں نے 100 اونٹ، ہزار اونٹ لگائے تھے، جس طرح آج تک ہوتا رہا کہ تم فلاں علماء کو قتل کر کے آؤ گے، لاکھوں روپے نہیں کروڑوں روپے ملیں گے، ایسا ہوتا رہا، اسی طرح یہ آج سے نہیں ازل سے چلا آ رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے روکا، پیغمبر نے سراقہ کی طرف دیکھا، سراقہ اپنے عزم پر باز نہ آیا، گھوڑے سے اترا، پیدل چلا، پیغمبر کو تکلیف دینے کے لیے سراقہ کہتا ہے، روایات میں آتا ہے سراقہ کے پاؤں نیچے دس گئے، پھر معافی مانگنے لگا، پیغمبر دو جہاں آمنہ کے لال نے پھر معاف کر دیا، حضور معاف فرمانے والے۔ سراقہ روایات میں آتا ہے سراقہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کو قبول کیا، ایک اور روایت میں آتا ہے پھر بعد میں سراقہ مرتد ہو گیا۔ حضور کا سفر آگے روانہ ہوا، ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، سامنے ایک جھوپڑی ہے، اللہ کے نبی نے صدیق کو فرمایا صدیق جاؤ اس جھوپڑی والوں کے پاس پانی کا پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے، پانی کا پوچھا، بڑھیا موجود ہے، انہیں کہ میرا خامن بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، رات کو آتا ہے تازہ پانی لاتا ہے، پانی تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک بکری ہے، وہ بھی بکری بھی خشک ہے، تنوں میں دودھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، آقا انعامدار کو فرمایا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بکری ہے
صدیق اکبر آقا نامدار کو لے کر اس جھوپڑی میں تشریف لے گئے. پیغمبر علیہ السلام نے بکری کے اوپر اپنا مبارک رحمت نبوت والا ہاتھ پھیرا. بکری تر و تازہ ہونا شروع ہو گئی. جب تنوں کو ہاتھ لگایا تنوں میں دودھ بھرنا شروع ہو گیا. برتن منگوایا. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے دودھ دوہنا شروع کیا. بکری کا دودھ نکالتے گئے, برتن بھرتے گئے. ایک برتن بھرا, دوسرا برتن بھرا, تیسرا برتن بھرا. ان میں مابت حیران ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ آنے والا مہمان کیسا ہے؟ دودھ میں دودھ بھی نہیں تھا, بکری کے ساتھ دودھ تھا نہیں, یہ دودھ آ گیا. برتن بھرنا شروع ہو گئے. اللہ رب ذوالجلال نبوت کو معجزات عطا فرماتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پیغمبر کے معجزات کی تعداد 3000 ہے, جن میں بڑے معجزات چند ہیں. ایک معراج کا واقعہ, یہ پیغمبر کا بڑا معجزہ ہے. قرآن مجید کا موجود ہونا پیغمبر کا بڑا معجزہ ہے. صحابہ کا وجود ہونا پیغمبر کا بڑا معجزہ ہے. قرآن بھی نبوت کا معجزہ, صحابہ بھی نبوت کا معجزہ, معراج بھی نبوت کا معجزہ. معجزات حضور کے ہزاروں, پیغمبر کے ہاتھوں کو معجزات کو دیکھا جائے تو معجزات اتنے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری آنکھ باہر نکل آئی. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھ کو لگایا, اس آنکھ کی نظر تیز ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ دکھتی ہے. پیغمبر نے لعاب لگایا, ہاتھ لگایا, حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت اسما حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن ہے, ابو جہل نے جس وقت تھپڑ مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے سے پیغمبر گزر کر گئے, اور ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر آیا, دستک دی. حضرت اسما باہر نکلی, چھوٹی عمر ہے. ابو جہل نے پوچھا اے لڑکی تیرا ابا کہاں؟ تو انہوں نے کہا میرا ابا کہاں, مجھے پتا تھوڑی ہے ابا کہاں. اور ساتھ کیا بتلایا کہ اس نے پوچھا محمد کہاں ہے. ابو جہل کو پتا تھا پیغمبر کا ایک یار ہے, ابو بکر صدیق ہے, پیغمبر کہیں نہیں ملے گا, ابو بکر کے گھر میں ملے گا. اسما نے یہ کیا کہا کہ مجھے حضور کا علم نہیں, حضور کا مجھے ابے کا پتہ نہیں. ابو جہل نے پہلوانی والا تھپڑ حضرت اسما کے چہرے پر مارا. چہرے کا رنگ کالا ہو گیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نیچے گری. اب یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اس زخمی چہرے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کو غار ہرا میں جب خوراک دینے گئی, منہ کو لپیٹا ہوا تھا, منہ کو لپیٹ کر گئی. پیغمبر نے پوچھا اے بیٹی اسما یہ منہ کو تو نے کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ حضرت اسما خاموش رہی. حضور نے ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر اس سے آپ پوچھو اس نے یہ کیوں لپیٹا ہوا منہ ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا, اسما نے فرمایا کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے جس کی وجہ سے یہ چہرہ زخمی ہو گیا. پیغمبر نے ہاتھ لگایا, چہرہ مبارک ٹھیک ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ ایڑی مبارک پر لگایا, نہیں کہ چہرہ ٹھیک ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کی ایڑیوں پر ہاتھ لگایا, حضرت علی کی ایڑیاں ٹھیک ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام کے معجزات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 3000 لکھے. پیغمبر روانہ ہوئے قبا کی جگہ پر, معبد کے اس جھوپڑے سے گزرتے ہوئے پیغمبر آگے روانہ ہوئے. چلتے چلاتے قبا کی جگہ پر پہنچے. اللہ کے نبی پہنچ گئے. لوگ آنا شروع ہو گئے. مدینے والے زیارت کے لیے آنا شروع ہوئے. جیسے مہمان کے استقبال کے لیے ہم جاتے ہیں, اگر بڑا مہمان ہو دور سے لینے آتے ہیں, دور سے لینے جاتے ہیں. اگر کوئی حج اور عمرہ کر کے آئے ایئرپورٹ پر لینے جاتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ سے سفر کر کے مدینے جا رہے تھے. مدینے والے پیغمبر کی زیارت کے لیے پیغمبر کو لینے کے لیے دور تک آئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی سے کہا آپ مدینے چلو, ہم لینے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے انتظار ہے. یا رسول اللہ کس کا انتظار؟ میں کہ علی کو بستر پر سلا کے آیا ہوں, علی کو بتا کے آیا ہوں. علی 3 دن کے بعد اس جگہ پر ملاقات ہوگی. میں علی کے انتظار میں ہوں. جب تک میرا بیٹا علی نہیں آتا میں محمد آگے نہیں جاتا. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی بے چین تھے اور بے چینی میں یہ دعا کر رہے تھے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی بیٹے کو دیکھ رہا ہوں. پیغمبر نے دونوں کو رتبہ دیا. حضرت علی کو سنایا, حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا. دونوں اب حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئے. حضرت علی سے ملاقات ہوئی. پیغمبر مسکرا کر ملے. مسکرانے کے بعد پوچھا علی کیا حالت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اکیلا تھا, سفر بڑا لمبا تھا, جوتے بھی پاس نہیں تھے, پاؤں زخمی ہو گئے ہیں.
فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے پاؤں میرے قریب کرو۔ محمد رسول اللہ نے اپنے لعاب مبارک اپنے ہاتھوں پر ڈالی، حضرت علی کی ایڑیوں پر، جس لعاب کو حضرت ابو بکر کی ایڑیوں پر لگایا وہی لعاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑیوں پر لگا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری ایڑیاں ٹھیک ہو گئی۔ آمنہ کا لال اب مدینہ منورہ میں روانہ ہوا، مدینہ منورہ میں پہنچا، اللہ نے فتوحات شروع کر دی، غزوہ بدر ہوا، پیغمبر نے جان نثاری کے ساتھ صحابہ نے جان نثاری کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام پر سر غم تسلیم کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو پیش کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، سیرہ تلوار نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ اگر ہمیں آپ یہ کہیں گے کیسر و کسریٰ سے ٹکر لینی ہے، محمد عربی کے غلام کیسر و کسریٰ سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہے، اسباب پر نظر نہیں، اللہ کی محبت پر نظر، حضور کی محبت پر نظر ہے۔ میدان احد سجا، صحابہ کرام میدان احد میں نکلے، اللہ کے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ غزوہ تبوک سجا، غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر نے سارا مال قربان کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے دین پر قربانی کا موقع آئے، اولاد کو پیچھے نہ کرنا، دین پر قربانی کا موقع آئے اپنے آپ کو پیچھے نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کا دین تم سے مال مانگے تم مال کو بچانا نہ، اللہ کے نبی کا دین تم سے اگر اولاد مانگے اولاد کو بچانا نہ، جیسے ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں انہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ یہ جنتی صحابی ہے۔ کون سا جنتی صحابی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، حضرت مصعب بن عمیر گلی سے گزرے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس گلی میں گزرنے والے شخص کو دیکھو۔ صحابہ نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں والا آدمی جو ایک گلی سے گزر رہا، نام اس کا مصعب بن عمیر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مصعب وہ ہے جب تک ایمان نہیں آیا تھا اس کے کپڑے شہانہ ہوا کرتے تھے، خوشبو عمدہ ہوا کرتی تھی، صبح ایک لباس پہنتا، دوسرا لباس شام کو پہنتا، خوشبو اتنا عمدہ لگاتا، مکہ کی عورتوں کو پتہ چل جاتا مصعب یہاں سے گزر گئے۔ لیکن جب ایمان لایا، محمد رسول اللہ پر کلمہ پڑھا، سب کچھ قربان کر دیا، پہننے کے لیے لباس نہیں، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کفن پہناؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کفن کے لیے جس کپڑے کا انتظام ہوا، حضرت مصعب بن عمیر پر پورا نہیں آ رہا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں کہ یہ مکے کا شہزادہ ہے جو صبح ایک جوڑا پہنتا، شام کو ایک جوڑا پہنتا، لیکن آج اس پر کفن کا پورا کپڑا نہیں، سب کو ڈھانپ دیا جائے، پاؤں پر عصمت کے پتے لگا دیے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو اس حالت میں اللہ جل جلالہ کے سپرد کیا گیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے معرکہ میں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ صحابہ کو خبر پہنچی جس کے لیے ہم جی رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ آمنہ کے لال کا انتقال ہو گیا جو آنکھیں محمد کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھی، بھوک لگتی تھی، محمد کو دیکھتے تھے بھوک ختم ہو جاتی تھی، پیاس لگتی تھی، آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے پیاس ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کو آمنہ کا لال چلا گیا ہے، اس بینائی کو سلب کر لے۔ روایات میں آتا ہے اس صحابی کی بینائی ختم ہو گئی، انہیں کہ صحابہ مکہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یتیم ہو گئے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لیکن صحابہ کرام نے پیغمبر کے جانے کے بعد انہیں کہ دین کو نہیں چھوڑا، جس دین کے لیے آمنہ کے لال نے قربانی دی، جس